اس لیے آخر میں میں اپنی امت کے الگ الگ طبقوں سے دو جملے کہوں گا۔ جو حضرات امت میں عزت کے ساتھ رہ رہے ہیں، کوئی اللہ نے ان کو سوسائٹی میں بڑا مقام دیا ہے، وہ پروفیسر ہیں، لیکچرر ہیں، ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، وکلاء ہیں، جج ہیں، منسٹرز ہیں، اچھی حیثیت اپنے معاشرے میں رکھتے ہیں، ان تک اللہ کرے کہ یہ بات پہنچے۔ آپ کا یہ بھائی آپ سے گزارش کرتا ہے کہ اپنی صلاحیتوں اور اپنے وسائل، ان دونوں کو صرف اپنی لگژری اور اپنی فیملی کے زندگی کے معیار کو بڑھاتے چلے جانے پر مت لگا۔ ضرور آپ اچھی زندگی گزاریے، اچھے مکان میں رہیے، اچھی کار میں سوار ہوئیے۔ آپ کو خوشحال دیکھ کر ہم جیسے فقیر لوگ کتنا خوش ہوتے ہیں، آپ کو اندازہ بھی نہیں ہو سکتا۔ ہم جب کسی کو بھی دیکھتے ہیں کہ وہ اچھی کار میں بیٹھا ہے یا بیٹھی ہے ہماری کوئی بیٹی یا بہن، کسی کلینک کے بورڈ پر آپ میں سے کسی کا نام لکھا ہوا دیکھتے ہیں، آپ کو خیال ہی نہیں ہو سکتا کہ کچھ فقیر دنیا میں ایسے ہیں جو سڑک پر گزرتے ہوئے آپ میں سے ایک ایک کے لیے دعا کرتے چلے جاتے ہیں۔ آپ کو پروفیسر بنتے ہوئے سنتے ہیں، لیکچرر، لائر، وکیل، جج، بہت خوشی ہوتی ہے۔ بس آپ سے اتنی درخواست ہے، پلیز، کہ آپ کو اللہ نے جو صلاحیت دی ہے اور جو 4 پیسے دیے ہیں، ان کو ملک اور قوم اور امت کی ترقی میں بھی لگائیے۔ کچھ اسکول کھول دیجئے، کوئی کالج کھول دیجئے۔ لڑکیوں کے کالج کی کتنی سخت ضرورت ہے۔ کچھ ہاسٹل بنا دیجئے۔ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان کے ہاتھ مضبوط کر دیجئے، ان کو اکیلا مت چھوڑیے۔ کتنے خواب ہیں میرے، میں نے ابھی 5% بھی چیزیں بیان نہیں کی۔ میں تو کیا کیا خواب دیکھتا ہوں، لیکن لوگ ساتھ نہیں دیتے، میں سچ کہتا ہوں۔ بہت، میں کیا کروں، شاید میری کمی ہے کہ لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں میں کیا بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ کیا میرے خواب تھے۔ میں نے اور میرے ایک ساتھی نے آج سے 40-42 سال پہلے، جب ہم مدینے میں پڑھتے تھے اور آخری سال تھا، تو اس وقت ایک خاکہ بنایا تھا مسجد نبوی میں بیٹھ کر۔ آج یاد آ گیا، دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ عجیب خاکہ بنایا تھا، 2 نوجوان بالکل ینگ، شاید ہماری عمر 24 سال کی رہی ہوگی۔ ایک مسجد نبوی میں خاکہ بنایا تھا کہ یہ کرنا ہے انڈیا واپس جا کر۔ ہر محلے میں ایک چھوٹی لائبریری بنانی ہے۔ ہر شہر کی بڑی جامع مسجد میں بڑی لائبریری قائم کروانی ہے۔ ہر ضلع میں ایک ہاسٹل لڑکوں کا یا کئی ہاسٹل اور کئی ہاسٹل لڑکیوں کے بنانے ہیں۔ اسپتال کھولنے ہیں، کالجز کھولنے ہیں۔ اور خانقاہ والوں کو تو اس پر تعجب ہوگا
کہ ان نوجوانوں کے بنائے ہوئے خاکے میں یہ بھی تھا کہ ہمیں کھیل کے میدان اور اسٹیڈیم بنانے ہیں۔ لڑکیوں کے کھیل کے الگ اسٹیڈیم، لڑکوں کے کھیلنے کے لیے الگ اسٹیڈیم۔ ہمیں شاپنگ مارکیٹ بنانے ہیں۔ آپ حیرت کریں گے، یورپ کے بعض ملکوں میں وہاں کے تاجروں نے شاپنگ مال بنائے ہیں فار لیڈیز اونلی۔ اس مال میں 11 سال سے اوپر کی کوئی لڑکی داخل نہیں ہو سکتی، کوئی لڑکا داخل نہیں ہو سکتا۔ مال میں سارا سامان بیچنے والی سیلز ویمن، کیش کاؤنٹر پر کھڑی ہونے والی خاتون، سب عورتیں، اور 90% برقعے اور حجاب، گلوز پہنے ہوئے، چہرہ کھلا ہوا، کیونکہ وہاں صرف عورتیں ہیں، کوئی مرد اندر نہیں جا سکتا۔ یورپ کے ملکوں میں ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں دنیا میں اسلام کے ٹھیکیدار ہم ہیں۔ ہم گنبد میں رہ رہے ہیں، ہم کو دنیا کے حالات کا پتہ نہیں ہے، اور ہم ایک جھوٹے غرور میں مبتلا ہیں، ایک جھوٹے تکبر میں مبتلا ہیں۔ بہت ارمان تھے، بہت ارادے تھے، اپنے ہی قصور کا میں اعتراف کرتا ہوں کہ ہم بہت کم کر پائے، اور پتہ نہیں مناسب ہے کہ نہیں۔ ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ لوگ کم اہم کاموں میں پیسہ خرچ کرنے کے عادی ہیں، صحیح مفید کاموں میں اپنا پیسہ خرچ کرنے والے مسلمان 1% بھی نہیں۔ جو لوگ اپنی بیٹیوں کی شادی میں کروڑوں خرچ کرتے ہیں، وہ لوگ بھی ایسے پروجیکٹس میں 1000 روپے دینا مناسب نہیں سمجھتے، الا ماشاء اللہ، الا ماشاء اللہ۔ ہمارے علماء تربیت حاصل کیے بغیر مسجد کے امام بن جاتے ہیں، اور ان کو یہی نہیں پتا کہ مجمع سے جمعے میں کہنا کیا ہے، ترتیب کے ساتھ ہر جمعے میں کیا کہنا ہے لوگوں سے، چونکہ انہوں نے اس کی کوئی تربیت نہیں لی۔ اور ستم بالائے ستم یہ ہے کہ ابھی بھی بہت بڑی تعداد میں وہ مسجدیں ہیں جن میں اماموں کو تقریر کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور اگر ہے تو مسجد کے جو سیکریٹری اور ٹرسٹی صاحب ہیں، جو بیچارے دین کی گہری سمجھ نہیں رکھتے مگر مال رکھتے ہیں، اس لیے وہ سیکریٹری ہیں، ٹرسٹی ہیں، تو ان کی اجازت کے بغیر کوئی عالم بات نہیں کر سکتا، اور اگر خوش قسمتی سے اجازت مل بھی گئی تو وہ ٹرسٹی صاحب بتاتے ہیں کہ آپ کو کیا بولنا ہے اور کیا نہیں بولنا۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ جلدی ایسا ہونا چاہیے کہ ایسے ٹرسٹی صاحبان کوئی اسپتال کھولیں تو اس میں ڈاکٹروں کو بتائیں کہ آپ کو کون سی دوا لکھنی ہے، اور اس میں آسانی یہ ہوگی کسی اسپتال کے پیچھے خالی زمین میں قبرستان بنا دیں، کیونکہ جب ٹرسٹیوں کی ہدایت کے مطابق ڈاکٹر نسخہ لکھے گا تو محلے آباد کم اور قبرستان آباد زیادہ ہوں گے، تو اسپتال سے قبرستان 10 کلومیٹر دور لے جانے کی زحمت سے بچ جائیں گے لوگ، اور مریضوں کے تیماردار ڈاکٹر صاحب کو دوہری دعائیں دیں گے کہ اللہ خوش رکھے، ایک تو جلدی چھٹی دلا دی، دوسرے یہ کہ قریب میں دفنے کا انتظام کر دیں۔ کیا ٹرسٹی بتائیں گے ڈاکٹر کو کہ تم کو کیا دوا لکھنی ہے؟
کیا سیٹھ بتائے گا امام کو کہ آپ کو کیا تقریر کرنی ہے؟ امام غریب ہے، تنخواہ دار ہے، ملازم ہے، کئی مسجدیں بدلتے بدلتے تھک چکا ہے، اب وہ سوائے اس کے کہ سیٹھ صاحب کی اطاعت کرے اور کیا کرے بیچارہ؟ کیا ہو گیا امت کو؟ میں امت کے مالداروں سے کہتا ہوں، مجھے تو یقین ہے کہ اس امت کی بربادی کا سب سے بڑا الزام امت کے مالداروں کو اپنے کندھے پر لینا ہوگا اور اس کی سزا بھگتنی ہوگی۔ مجرم ہیں اکثر مالدار مجرم۔ سینکڑوں کام ہیں جو شروع بھی نہیں ہو سکے، جن کو میں ظاہر بھی نہیں کر سکا۔ اس لیے کہ میں بالکل ایک مردہ امت، ایک بالکل پست ہمت پا رہا ہوں اپنی قوم کو۔ نوجوانوں سے کہتا ہوں